یعنی بچپن میں آپ کی عالم یہ فخر و فاقہ کا کہ آپ جو آپ کی والدہ نے کہیں اگر آپ کو کام پہ لگوایا تو وہ بدلے میں صرف کھانا پینا دیتا تھا اور بے انتہا ظلم و تشدد کرتا تھا وہ شخص. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے جب آپ نے یہ طلب چونکہ تعلیم کی تھی تو رات بھر آپ جاگا کرتے تھے, پھر اس کے بعد آٹا گوندا کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد مدرسے جایا کرتے تھے تعلیم کے لیے, اور پھر جو کماتے اس کے 3 حصے, یعنی ایک حصہ اپنا اور اپنی والدہ کا, ایک مدرسے میں دے دیتے تھے, پھر ایک صدقہ خیرات. کیا مطلب تکالیف سے نکل کے پھر وہی بات ہے کہ آج دنیا جو ہے وہ سر اٹھا کے دیکھتی ہے. حضرت خواجہ حافظ شیرازی علیہ رحمۃ جی کہتے ہیں کہ مشک جو ہے جتنی مسلی جائے رگڑی جائے اتنی خوشبو پھیلتی ہے. اللہ اکبر. زندگی کی حقیقت کو دیکھنے والا ہی حقیقت دکھاتا ہے. حافظ شیرازی جو ہیں انہوں نے زندگی کو تصنع سے نہیں دیکھا, بناوٹ سے نہیں دیکھا, انہوں نے باہر کی دنیا بھی دیکھی اور من کی دنیا بھی دیکھی. اللہ. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے ایک مرکز بنایا کہ اگر من صاف ہے تو تن بھی صاف ہے اور دنیا بھی صاف ہے. سبحان اللہ. یہ جو خوبی تھی یہ صبر سے حاصل کی, شکر سے حاصل کی اور سجدے سے حاصل کی. اب یہ عالم دین بھی تھے, عربی زبان کے ماہر بھی تھے, اور عربی قرآن کے نکات کو بخوبی جانتے تھے. سبحان اللہ. اور خود مختلف قسم کی قراءت کے ماہر تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ایک قرآنک انسٹیٹیوٹ بنایا گیا اس کے سربراہ بھی رہے. اللہ. اب اتنا بڑا عالم جو اپنے, اور پھر یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرنے والا کبھی رلتا نہیں ہے. یہ ایک سدا بہار یونیورسل بات ہے. سبحان اللہ. کیا بات. ماں باپ سے آپ کو اختلاف بھی ہو مگر ان کی خدمت سے کوئی آر نہیں ہونا چاہیے. حتیٰ کہ مذہب بھی بدلا ہوا ہو تب بھی آپ کو آر نہیں ہونی چاہیے. وہ آپ کے ماں باپ ہیں, ان کی خدمت کریں. اور یہ ایسا گناہ ہے جس کا آپ کو بدلہ جو ہے دنیائی میں مل جاتا ہے. دنیائی میں مل جاتا ہے. اب دوسری بات کہ انہوں نے اپنے بات کہنے کے لیے کیا چیز منتخب کی, وہ انہوں نے عشق کا لفظ استعمال کیا. اب وہ عشق جو ہے ایک عام لفظ ہے, ہر ایک کو سمجھ میں آتا ہے, اور اسی کے حوالے سے تمثیلات استعمال کی. بالکل ٹھیک. اسی کے حوالے سے اصطلاحات استعمال کی, مگر اس مجازی عشق کو حقیقی عشق میں ڈھالا. جیسے کہ قرآن میں کہا گیا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے اپنا من صاف کر لیا وہی صاف ہے, کیا بات, وہی کامیاب سبحان ہے. اللہ. اب اس چیز کو دیکھیں کہ انہوں نے اس عشق کو کیسے رنگ میں ڈھالا ہے. جی. مثلاً بردرے میں خانہ عشق, بردرے میں خانہ عشق اے ملک تسبیح کو, کن دراں جاتی نت آدم مخمر می کنند. اللہ. ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ خمیر بناتے تھے, انسانی خمیر جو ہے یہ عشق میں پلتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ وہ کیفیت ہے جو مولانا روم کے پاس بھی موجود ہے. اللہ. یہ وہ کیفیت ہے جو حافظ شیرازی جو ہیں کے پاس بھی موجود ہے, بے دل کے پاس بھی موجود ہے, عرفی کے پاس بھی موجود ہے, اور سب سے بڑھ کر ہمارے موجودہ دور کے شاعر علامہ اقبال کے پاس بھی موجود ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عشق بنا, وہ مولانا میر کا ایک بڑا پیارا شعر ہے, دور بیٹھا غبار میر ان سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا. اب یہ عشق کی منازل جو ہیں وہ ان کے شعروں میں ڈھالی گئی ہیں. اچھا, وہ آپ کی بات آگے بڑھتی ہے. میں بھی یہ دیکھ رہا تھا, وہ جو ان کے اشعار کا ترجمہ میرے سامنے تھا کہ تو ہے اور توبہ ہے, جی, تو ہے اور توبہ ہے, تجھے جنت کا خیال ہے, میں ہوں اور دوست کا قد, مجھے اس کے دیدار کا خیال ہے, اور ہر کسی کی فکر اس کی ہمت کے اندازے کے مطابق ہوتی ہے. کیا کمال بات. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. آدمی وہی پاتا ہے جو اندر ہوتا ہے, اور جو اس کی جتنی استطاعت ہوتی ہے. کوئی 1 میل جاتا ہے, کوئی 100 میل سفر کرتا ہے, نگاہ جہاں تک جائے گی. پھر یہ ہے کہ اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. انہی کا شعر ہے بڑا پیارا, میان عاشق و معشوق, میان عاشق و معشوق ہیچ حائل نیست, تو خود حجاب خودی حافظ از میاں برخیز. اللہ. کہ آپ کی ذات جو ہے, آپ کی خواہش جو ہے, آپ کی تمنائیں جو ہیں وہ آپ کی ملاقات میں حائل ہوتی ہیں. اللہ اکبر. آپ جب آئیں تو جیسے ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ اگر آپ کو مہمان کی ضرورت ہے تو مہمان کے لیے گھر کو صاف بھی کرنا پڑتا ہے. وہ شاعر کا مجھے اس وقت نام بھول رہا ہے, مگر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے من کو صاف کیا, تو پھر آپ نے دیکھا کہ آج بھی
ان کا نام پوری دنیا میں لیا جاتا ہے. ان کی رومانٹک اپروچ جو ہے وہ ویسٹ میں بھی اپریشیٹ ہوتی ہے. گوئٹے کا دیوانے غریب جو ہے نہیں سر ویسٹ کچھ عجیب بھی باتیں کرتا ہے نا, وہ تو پھر اس پہ بھی کلام کرواتے ہیں. اثرات جو ہیں ان کے اثرات جو ہیں ان کی فکر کے وہ ساری جگہ ہے. اور اسپریچولیزم کے بغیر آپ میٹیریل پراسپیرٹی بھی نہیں لا سکتے. بالکل ٹھیک.